اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن پچھلی جزی رہندی نہیں ہے جے بلاوے ایک پڑھ لی آخری رہ نہیں گئی تھی چل بیٹھ گئی بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وينفخ بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مسللا فلا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الأصابع وينزع الخاتمة خاتمہ نہیں ہے وينزع الخاتمة ليتم المسح عالم خاتم یہ سارے یار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ اچھا جی پیچھے دیکھ جو تو بات شروع سی تیمم کے کتنے مسئلے ہیں وہاں لکھا تھا دیکھنا جہاں سے شروع ہے 7 مسئلے ہیں۔ پہلا آ گیا کون جہاں ایک لکھا ہوا ہے تم بول چاہ جن کے جن سے تیمم جائز ہے روایت الماء حقیقت اب دوسرا مسئلہ ہے صفت التیمم کیا نکا جا استاد بچ باڑے ہیں نا تھوڑی کتابیں جوڑ صفت التیمم تیمم ہے کیا اور تیمم 2 ضربے ہیں 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا مسا کرے 2 ضربوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت یہ ہے تیمم یہ ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتیمم ضربتان اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بندہ جس نے مارے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر تیمم کے لیے پس پہلے اس کے مسا کرے ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنے بازوؤں کا مراد ہے اور ابھی کیا نہیں ہے تو احداثہ وہ بے وضو ہو گیا ہاتھ مارے اٹھائے چہرے پر ملنے سے پہلے ہوا نکل گئی مثلا تو پھر اس نے مسا کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہ کا اور اپنے بازوؤں کا تو لا یجوز یہ مٹی مستعمل ہو گئی ختم ہو گئی دوبارہ ہاتھ مارے اور جیسے بک پانی کا بھرے ہوا نکل جائے تو وہ پانی ختم ہو گیا اب نیا پانی لے تو منہ جیسا کہ ذکر کیا اس کو امام شہید ابو شجاع رحمہ اللہ نے الی المرفقین نفیہ امام زہری کے قول کی کہ وہ مسا کرتے تھے بغل تک کہاں تک اور وہ روایت ہے وہ ایک روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے اور نفی ہے امام حسن بن زیاد کی روایت کی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے کہ مسا کرے گھٹ تک اتنا مسا ہے اس کا بھی نفی کر دیے اور یہی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جی یہ آ گیا مسئلہ اور تیمم
دو ضربیں ہیں مسا کرے دو میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسری ضرب کے ساتھ مسا کرے اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت۔ اور تیمم دو ضربیں ہیں، مسا کریں دو میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسری ضرب کے ساتھ مسا کریں اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت۔ دلیل جی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ تیمم دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب یدین کے لیے، سمجھ گئے؟ اور دیکھ لے قول علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الحاکم والدارقطنی بہذا لفظ ضربتان، یہ حدیث حجت ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کے خلاف کہ انہوں نے کہا کہ تین ضربیں ہیں۔ کتنی؟ تین ضربیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک اپنے دونوں ہتھیلیوں کے لیے گھٹا تک، اور تیسری اپنے دونوں ذراع کے لیے کونیوں سمیت، تین ضربیں۔ جی اور بعض نے کہا ہے کہ ایک ضرب ہے چہرے کے لیے، ایک ضرب ہے دونوں بازوؤں کے لیے جی، اور ضربۃ لہما، پھر ایک ضرب ہے دوبارہ پھر منہ پر ہاتھ پھیرے تو دونوں بازوؤں پر، بعض نے یوں کہا ہے جی۔ اور یہ حدیث حجت ہے عطا اور مکحول، امام اوزاعی، امام احمد و اسحاق و ابن المنذر اور عامۃ و اصحاب الحدیث رضی اللہ عنہم کے خلاف، کیونکہ واجب ان کے نزدیک ایک ہی ضرب ہے، پہلے چہرے پر ملو پھر یدین اور کفین پر مل دو، دوسری ضرورت نہیں ہے جی۔ تو یہ حدیث ان سب کے خلاف حجت ہے کہ دو ضربیں ہیں، نہ تین ہے نہ ایک ہے۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نیچا سوندی بھئی تیمم دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے، ایک ضرب یدین کے لیے جی۔ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیمم دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے۔ اچھا جی، نیچے ہاتھ اس نے مارے مٹی میں، بہت ساری مٹی ساتھ لگ گئی ہے جی، اور جھاڑے نفد شے کو حرکت دینا تاکہ گر جائے وہ جو شے پر ہو، یعنی غبار اور اس کی مثل، یہ ہے نفد۔ اور جھاڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اندازہ اتنا کہ گر جائے مٹی، تو اگر وہ خشک مٹی پر ہاتھ رکھیں یا کسی پتھر شتر پر تو پھر کیا لگا، تو یہ تو کٹا مٹی ہوئے تو پھر ہے جی۔ اچھا، مٹی کیوں جھاڑے؟ تاکہ نہ ہو جائے مسلح، چہرے پر جو ہے نا مٹی مال دیا مسلح ہو گیا جی، چہرہ اس کا گڑبڑ ہو گیا، تو مسلح منع ہے شریعت میں، مسلح منع ہے جی۔ وَيَنْفُضُ، بوجہ اس کے جو روایت کی جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اور پھونک ماری ان دونوں میں، پھر مسح فرمایا ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنی ہتھیلیوں کا، اور باری باری۔ تو یہاں سے وہ سمجھا ان بزرگوں نے بھی شاید ایک ہی ضرب ہے جی۔ اچھا جی، تو بے قدر اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں مقدر ایک مرتبہ صرف ایک باری چاڑے، او یہ نہیں مقدر، ضروری نہیں۔
جیسا کہ روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے، بلکہ اگر محتاج ہے دوسری مرتبہ کی طرف تو کرے۔ سنیں جی اور اس میں اشارہ ہے کہ نہیں مقدر 2 مرتبہ کے ساتھ، جیسا کہ روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، بلکہ اگر مٹی جھڑ گئی ہے 1 مرتبہ کے ساتھ تو نہیں تیاجی دوسری کی طرف۔ جی تو یہ دونوں طرح ہے، مثلا مٹی جھاڑنی ہے جی، 1 مرتبہ جھڑ گئی تو 2 ضروری نہیں، 1 مرتبہ نہیں تو دوسری مرتبہ کی اجازت ہے، اینج نہیں جھاڑنی۔ اچھا جی سمجھے؟ مسلح کیا ہوتا ہے؟ المسلح تو جی ما یمثل بہ فی تبدیل خلقتہ و تغییر حیاتہ، کہ مسلح اس شے کے ساتھ کہ اس کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی آ جائے اور اس کی حیات میں برابر ہے کہ ہو عضو کے کاٹنے کے ساتھ، منہ کالا کرنے کے ساتھ یا بیوٹی پارلر کے ساتھ۔ تغییری نہیں ہویا، وہ بندہ اپنی بیوی نو سیاندے ہی نہیں جی وہ جل شارہ بیاہ کرنا تھے جو وہ کرم والی نویں بیاہ تے بیوٹی پارلر کر کے تے شاہ آخنا بھن تے میری بیوی سے کتے گئی ہے جو بندہ سیان ہی نہیں سکتا جی۔ تسی ہس کے گل گوا چھڈی، جس چیز سے چہرہ بگڑتا ہے نا وہ منع شرن جی۔ ہونا دیکھو منہ کالا کرنا، ہونا جنے ڈرامے جنے کیس یہ سارے شکلاں بدلاندے نے کہ کوئی نہیں۔ آ جڑیاں وزیراں دیاں نقلاں لاندے نے مولویاں دیاں وہ ہور انسان نے نا، وہ تو نہیں نا، لیکن وہ چہرے نو انج کر کے بناندے نے جی۔ تے اپنا چہرہ بگاڑنا مسلح ہے، تے مسلح گناہ کبیرہ ہے۔ کی ہے؟ تو گناہ کبیرہ کر کے روٹیاں کماندے نے سارے مراسی پونے والے جی۔ کئی بار مرد عورتاں بنے ہوندے نے، عورتاں مرد بنیاں ہوندیاں نے، یہ سارا مسئلہ ہے بدن بگاڑنا منع شریعت وچ۔ اس دا بیڑا غرق ہوئے انہوں پتہ ہے بھی شریعت وچ آ گل ہے، انہوں کسی مولوی دے متھے لگن تو پہلوں دین سمجھن تو پہلوں پٹھے کام تے لا دیاں تاکہ چھڑدیاں بھی 20 سال دا لگن۔ آئے میری توبہ، ہوئے 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 مسلح چہرہ کالا کرنا یا تغییر اس دی۔ اب یہ جملہ شرن کیسا ہے؟ پتر میں تجھ کیتا تو میں تیرا منہ کالا کر کے تیرے گل چ لتنا دا حال پا کے تیرے کھوتے تو بھا کے شہر پھرانا ہے۔ جو کام شرن منع ہے وہ جملہ بولنا کیسا ہے جی؟ لیکن اسی سارے بول دیں کہ تیرا منہ کالا کر کے نا تیرے میں کھوتے تو بھا کے شہر پھرانا ہے، لتنا دا ہار پا کے۔ تو منہ کالا کرنا تو کیا ہے؟ خود کرنا مسئلہ ہے، کوئی کرے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے جی۔ آئے میری توبہ، اوے مولویو، اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ بولو چاہ وہ کہہ لا یس مسئلہ تو نہ وہ پچھلی رہ گئی نہ کہہ لا یسیرہ بولے ہی کو نہیں ہو جی، چنگے چنگ بندے ہو وہ چور رہ نہیں گئی تو بول پہ میں کرو کہ پیچھے تو ڈانگ پہ ہی جی۔ کہہ لا یسیرہ تاکہ مسئلہ نہ ہو جائے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نفذ کیا ہے؟ جاڑنا واجب ہے، کیونکہ مسئلہ بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ پاک فرماتے ہیں کھڑے ہوئے بطور خطبہ دینے کے لیے جی، نہ نہیں کھڑے ہوئے سرکار خطبہ دینے کے لیے، مگر سرکار نے ہمیں منع فرمایا مسئلہ سے۔ اب اس آپ کو کیا سمجھ آتی کہ زندگی میں یہ کی بار تقریر ہے کہ بار بار حسر کر رہے ہیں کہ سرکار کبھی بھی خطبے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، سرکار نے یہ مسئلہ ہمیں ضرور سمجھایا کہ مسئلہ نہ کیا کرو، کسی ڈنگر کی شکل بگاڑنی، جو بھی ذی روح ہے اس سے سرکار نے ہر خطبے میں منع فرمایا۔ دیکھ لو ہے
جی جی اوف، تو جنگ عہد میں تو جو شہید ہو گئے تھے ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے ناک کان کاٹے گئے. اوے میری توبہ، اور کیڑیاں کتیاں کمیں جیسی وڑ گئے ہیں. وہ سرکار نے ہر خطبے میں مسئلے سے منع فرمایا. یہ پتہ ہے یہاں نہیں ذکر، کسی اور جگہ گزرا ہے نہیں تو آ جائے گا. یہ شاہ جی داڑھی منڈانے کو فقہا مسئلہ کہتے ہیں، داڑھی منڈانے کو مسئلہ کہتے ہیں، چونکہ چہرہ مصطفیٰ کے خلاف ہے نا یہ. تو جب داڑھی منڈائیں تو یہ مسئلہ ہے، تو مسئلہ حرام ہے. جی تو حرام کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اوے میری توبہ. سونیا ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسئلہ نہ کرو. چل بے، اور جھاڑے اپنے ہاتھوں کو اتنی قدر کہ جھڑ جائے مٹی تاکہ نہ ہو جائے مسئلہ. شبہ شبہ. جھاڑے اپنے ہاتھوں کو اتنی قدر کہ جھڑ جائے مٹی تاکہ نہ ہو جائے مسئلہ. اور ضروری ہے استیعاب ظاہر الروایا میں. منہ پر ہاتھ مارنا ہے نا تو سارا یہ آنکھیں، ناک، آگے پیچھے پورا جتنی جگہ دھوئی جاتی ہے نا اتنا داڑھی کا خلال بھی کرے. جی ظاہر الروایا یہی دبابے ہی اسی پر فتویٰ ہے کہ استیعاب کرے. باوجہ قائم ہونے تیمم کے مقام، چونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے اور قانون لکھا ہے بین السطور، اور وہ جو قائم ہوتا ہے مقام شے کے وہ حکم لیتا ہے اسی شے کا، اس کا جو حکم ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہوگا. جی سنیں جی. اسی لیے تو تائید فرمایا علماء نے خلال کرے انگلیوں کا. ادھر دیکھو ان انگلیوں کا پانی جہاں داخل ہو جاتا ہے مٹی انج کر کے داخل نہیں ہوتی، یہاں خلال کرے. ان کا بھی پاؤں کی، پاؤں کا تو مسح کرنا ہے نا کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا نا، دو ہی ہے نا تو یہ خلال کرے. اور اتارے انگوٹھی، اگر تنگ ہو تو کھلی ہے تو ایک سائڈ پہ کر کے نیچے اس طرح کر دے تو ٹھیک ہے. اتارے انگوٹھی تاکہ پورا ہو جائے مسح، تاکہ پورا ہو جائے مسح. اور تھلے ایک نمبر پہ کو لکھے قال فی شامیہ، مسح کرے اپنے چہرے سے چمڑے کے ظاہر کا اور عذار کا. عذار کون ہے؟ جڑی کلمہ تو اگلے پاسے کان دے درمیان جگہ ہے، یاد ہے؟ اس کا بھی کیا کرے؟ مسح کرے. اور وہ نیچے حاجبین کے، حاجبین کے نیچے کون؟ یہ جگہ، یہ کیونکہ مسح اس طرح کریں گے تو یہ رہ جائیں گے، تو ان پر اس طرح علیحدہ ہاتھ پھیرنا ہے، یہاں علیحدہ انگلیاں پھیرنی ہیں. جی اور لوگ اس سے غافل ہیں. ہر زمانے جو علماء روندے رہے. جی بسم اللہ، درد مند بندے روندے رہے. جی لکوں لتھی لوئی تے کی کرے کوئی، ساڑی حالت ہوگی. اور فی ظاہر روایا اعتراض ہے حسن بن زیاد کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اکثر قائم مقام ہو جاتا ہے. یہ دل کردہ بھی ٹھیک ہے، جیڑے پاسے کوئی سہولت لبھی ہے نا جی وہ دے کم ٹھیک ہے. کھانے پینے والے پاسے عظیمت، یار بھی کھا لی تبرک یار
بڑی مشکل نال مطلب ہے جی چڑھ جاؤ گا کوئی کناں وچ پا دیو کوئی سر تے مل دیو کوئی ڈیڑھ تے مل دیو اتنے بن لو لیکن جب کوئی عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کم سے کم لقیام مقام الوضوء جی او کیڑا بلا بدھا جی یعنی استیاب شرط ہے تیمم میں حتیٰ کہ جب چھوڑے تھوڑی سی شے تو تیمم جائز نہیں چونکہ یہ کیا مقام ہے کس کے وضو کے تو وضو میں تھوڑا سا خشک رہ جائے تو اچھا ظاہر الروایہ میں کتنے لوگ ٹوٹیاں تھلے پیر انج کر کے انج پھیر پور کے دھوتا گیا پھر دوجا کر دیتا انگلیاں میں پانی کو نہیں مڑے اور نان لگیا خدا دے بندو بغلاں دے تھلے اے لتاں دے درمیان شرمگاہ دے وچ اگے پیچھے سارا گوڈے آ سلوٹاں ساریاں جد تک نہ دھوتیاں جان غسل کو نہیں ہوندا جی اے شاباش پوری نہیں پیندی اور جتھے طہارت ہی کوئی نہیں اتھے پوری کی پینی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری توبہ او ویکھو وے فی ظاہر روایہ جی اعتراض ہے حسن بن زیاد کی روایت امام صاحب رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا کہ اکثر قائم مقام ہے اچھا جی لقیام ہی مقامل اور استیاب وضو میں تو پس اسی طرح شرط ہوگا اس میں جو قائم ہے مقام یخلل امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ محتاجی ہے تیسری 3 ضربوں کی طرف آپ سے ایک روایت ہے ایک ضرب چہرے کے لیے ایک ضرب ذرائن کے لیے اور ایک ضرب انگلیوں کے لیکن یہ خلاف نص ہے نص میں چونکہ 2 ضربے لے قول ہی او بلا ہوئے او چلو جی اور ضروری ہے استیاب سے اور گھیرنا پوری جگہ پر ہاتھ پھیرنا ظاہر الروایہ میں اور ضروری ہے استیاب سے ظاہر الروایہ میں باوجہ قائم ہونے تیمم کے مقام وضو کے اور اسی لیے تو فرمایا ہے علماء نے خلال کرے انگلیوں کا اور اتارے انگوٹھی تاکہ پورا ہو جائے مسا جی اور اسی طرح حدث اور جنابت اس میں برابر ہیں جنابت ہو جائے تو غسل کے لیے پانی کوئی نہیں ہے اس کا بھی تیمم یہی ہے جو وضو کا تیمم ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنے بازوؤں پر غسل ہو گیا جب تک پانی نہیں ملتا یہ کیا ہو گیا پاک ہو گیا اور من حیث الجواز والکیفیت والآلہ جس سے وہ تیمم وضو والے تیمم جائز ہے اس سے غسل والا تیمم بھی وہ مٹی اور مٹی کی جنس ہے اور کیفیت بھی یہی ہے اور جواز کی جو صورتیں وضو کی جگہ تیمم کی ہیں وہ غسل کی جگہ بھی ہیں وہی مجبوریاں اور اسی طرح حیض اور نفاس عورت کا حیض ختم ہو گیا ہے غسل کرنا ہے پانی کوئی نہیں ہے تیمم کر لے کیا ہو گئی کر کے تب نماز شروع کرے عورت نے بچہ جنا ہے نفاس کا خون آیا اس کی کم مدت کوئی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ تو ختم ہو گیا خون دوسرے دن ختم ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھے یہ تو ہماری عورتوں کی شہزادگی ہے چھلا نہاتی ہے تو پیکیاں تے گئی ہے بس اے فرض ہوں جی بس چھلا نہا کے پیکیاں تے جانا ہے جی یہ فرض ہے تو خون جڑا ہے نا 40 دن تک بہت گھٹ عورتوں نے ہوتا 2 4 10 15 20 دن ود تو ود اس تو بعد ختم لہٰذا وہ نہا کے اندیاں نمازاں شروع رمضان دا مہینہ ہے تو روزے رکھے نو بلا میں او میرے کچھ لگ دے ہو او بل جنابت تحقیق وارد ہے اس کے جواز قد واردت فی جواز ہی للجنوب
احادیث سیاح مشہورہ موجود ہیں بہت ساری. وَقَذَا الْحَیضُ اور دھیان کرے جب. اور فرمایا بعض لوگوں نے کہ نہیں تیمم جنبی نہ تیمم کرے جنبی نہ حائض اور نہ ان کے لیے تیمم نہیں ہے یہ وہ پلیت رہیں گے پانی لبڑ. اصل مسئلہ مختلفہ ہے بین صحابہ رضی اللہ عنہم. حضرت دھیان کرے جی وہ مسئلہ ہے اولا مستم النساء. روایت کی گئی جناب عمر جناب عبداللہ بن مسعود جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے. انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں وہ نہیں مباح جائز کرتے تھے تیمم کو کس کے لیے تو پھر حیض نفاس والی بھی ساتھ ہے. یہ تین ہستیاں حضرت مولا علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائز رکھتے تھے تیمم کس کے لیے تو لہٰذا حیض اور نفاس والی کے بھی ٹھیک ہے. حاصل ان ہستیوں کے اختلاف کا لوٹتا ہے اس بات کی طرف کہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اولا مستم النساء سے ماذا کیا ہے اس سے وہ پوری آیت ہے نا او وین کنتم مرضی ولا سافرین او جاء احد منکم من الغائط او لامستم وہ پیچھے پڑی پوری تو فلم تجدوا ماء فتیمموا. اب لمس ماء کیا ہے کہ جس میں تیمم ہو سکتا ہے. حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس پر ہیں کہ یہ مس بالید ہے. کیا ہے کہ مس بالید پر حمل کرتے ہیں اس آیت کو. تو مس بالید سے وضو ٹوٹا کیا ہوا تو لہذا تیمم وضو کے لیے یہاں جنبی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جائز کیا تیمم کو کس کے لیے فقط پس نہیں مباح. اس لیے کہ قیاس تو یہ ہے یہ کہ نہ ہو تیمم طہور وے تیمم طہور نہ ہو. قیاس تو یہ کہتا ہے نا پانی نہیں ہے ماذ پہچانا گیا طہور میں کس کے حق میں لیکن ہے یہ خلاف قیاس ہے. وہ پانی ہو تو مٹی مارے تو نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. اور پانی موجود ہے پھر بھی مٹی مار کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اور جنابت جو ہے وہ تو حدث سے اوپر ہے لہذا اس کو اس کے پر قیاس نہیں کر سکتے. پس نہیں ثابت ہوگی طہوریت طہوریت کس کی فی حق کے کس کے حق میں جنابت کے حق میں. اور حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے حمل کیا ہے مس کو جماع پر. اولا مستم النساء سے مراد ہے کہ تم عورتوں سے جماع کر لو تو پانی نہ پاؤ تو تیمم کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہو. تو اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے مباح تو مباح میں نہیں جائز کیا ہے تیمم کو جنوب کے لیے جیسا کہ جائز کیا ہے. اور ہمارے اصحاب نے لیا ہے حضرت مولا علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنبی اور بھی حدیثیں بہت ساری موجود ہیں. اچھا جی اور حدث اور جنابت تیمم میں برابر ہیں اور اسی طرح حیض اور نفاس جی جنابت تیمم میں برابر ہے اور اسی طرح حیض و نفاس. لما قوما جاءوا الى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وقالوا إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنوب والحائض والنفساء فقال عليكم بأرضكم. دلیل کہ یہ جنابت کی حالت میں بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں حیض نفاس والے.
بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ ایک قوم حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی انہوں نے، مسلمان بے شک ہم قوم ہیں، ہم سکونت کرتے ہیں، رہائش کرتے ہیں ریت والی جگہوں میں، جہاں پینے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے باقی نہیں ہے جی، تو وہاں کرتے ہیں ہم سکونت، اور نہیں پاتے ہم پانی ایک مہینہ یا جی، اور ہمارے اندر جنبی بھی ہوتے ہیں اور حیض بھی ہوتے ہیں، اور تو یا رسول اللہ کیا حکم ہمارے لیے؟ تو فرمایا لازم پکڑو تم اپنی زمین کو، کیا کرو؟ واہ واہ جنیو او انج نہیں جی آکھیا کہ یا رسول اللہ تسی اللہ دے سونے سچے رسول ہو، دعا کرو تے ہر ہفتے بارش ہوے سانو کھلے پانی لب جان نہاویا کریے، بلکہ مسئلہ پوچھا جی پانی کو نہیں ساڈے واسطے حکم کیے جنے نے کنے ہیں آسا تک نرا دعاواں تے کم ٹھیلے ہیں، جتی پان لگا پیر تے لگے حضرت دعا فرمایا جی، جتی نویں لیاندی تھوڑی جی سوڑی حضرت دعا فرمایا جتی کھلی ہو، سڑ دے کم ہی سڑا وہ کم ہی کونے جی، تو جنے ویلو یہ نہیں کہہ رہے کہ بارش دی دعا کرو، یا رسول اللہ پانی نہیں ملتا مہینہ دو مہینے ساڑھے واسطے حکم کیے جی، سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات ہے، تو فرمایا کیا کرو اپنی مٹی کو، تو لہٰذا اس میں جنبی بھی حیض نفسا سارے آ گئے، اے شاباش او بلا تھی بے او تھلے بھی لکھے وہ ساریاں دی سند سندم لما رویا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک کچھ لوگ اہل بادیہ سے کسے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی کہ بے شک ہم رہتے ہیں ریت میں جی کئی مہینے 3 4 اور ہوتے ہیں ہم میں جنوب بھی اور نہیں پاتے ہم پانی، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا لازم پکڑو اپنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جی، تو پھر مارے آپ نے دارا باب یدہ علی الارض لوجہہ ضربۃ واحدہ، پھر مارا آپ نے دوسری مرتبہ، پس مسا کیا اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت، اخرجہ احمد، سونے پھر مسا کر کے دسیا کی کیتا، مسا انج مسا کرنا جی، ایشا بس چل بھائی بابا جاؤ اس کے جو روایت کی گئی ہے، روایت کی گئی یہ بات کہ قوم حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی انہوں نے بے شک ہم قوم ہیں سکونت کرتے ہیں ان ریتوں میں، یعنی ریت دے ٹبے تے جی، اور نہیں پاتے ہم پانی 1 مہینہ یا 2 مہینے، اور ہمارے اندر اور ہم میں جنبی بھی ہوتے ہیں، حائض بھی، نفسا بھی، ظاہر سارے کام نے طبیعات ہونے نے، تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم پکڑو اپنی مٹی کو، اور لازم پکڑو، پھر دوسرا سرکار نے کر کے بتایا کہ اس طرح کر لیں تو کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے جی۔ اس کی جو روایت کی گئی ہے کہ ایک قوم حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی انہوں نے کہ بے شک ہم قوم ہیں سکونت کرتے ہیں ان ریتوں میں اور نہیں پاتے ہم پانی 1 مہینہ یا 2 مہینے، اور ہم میں جنوبی بھی ہوتے ہیں اور حائض بھی اور نفسا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم پکڑو اپنی مٹی کو، وَيَجُوزُ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَسِّ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّنِّيخِ۔ اور تیسرا مسئلہ، کتنے مسئلے ہیں؟ 2 آ گئے، تیسرا
بیان اس شے کا کہ جائز ہے اس کے ساتھ تیمم، اور بیان اس شے کا اور جائز ہے تیمم کرنا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، ہر اس شے کے ساتھ جو ہو جن سے ارد سے، جو اس پر جیسا کہ مٹی، ریت، پتھر، چونا کی یہ سڑیا پتھر ہے نا، جس اور نورا کلی، کوہل، سرما، زرنی، ہڑتال، یہ زمین سے نکلتے ہیں مختلف چیزیں جی، اس طرح اور بھی داتے ہیں، لیکن جو لویا شویا نہیں، ان سب سے او یجوز التیمم، شروع ہوئے ہیں ان چیزوں کے بیان میں کہ صحیح ہے ان کے ساتھ تیمم۔ پس فرمایا وا یجوز التیمم من جنس الارض، اور جنس الارض کون ہوتی ہے؟ البی کبیر تو تنوں بکوان لگے دے۔ جنس الارض وہ شے ہوتی ہے جو نہ جلے، جو سڑ کے سوا نہ بنے اور نہ ہو جائے وہ رماد آگ کی وجہ سے، سواگا ہوگی کسی کام دی نہیں رہی ایسی چیز۔ اور دوسرا، اور نہ وہ جلانے سے نرم ہو جائے جیسے یہ داتے ہیں لویا شویا، اور نہ ہی وہ پانی بن جائے، نہ ہی وہ جو چیز آگ میں ڈالیں نرم ہو جائے یا پانی کی طرح بن جائے یا وہ جل کر خاک سوا بن جائے، یہ جنس ارض سے نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اس طرح آگ میں ڈالنے سے نہیں ہوتی وہ چیزیں کیا ہیں؟ جنس ارض سے ہیں۔ میں کہتا ہوں، سمجھ آ گئی جی؟ میں کہتا ہوں کہ ذکر کیا گیا محیط میں یہ مسئلہ کہ بے شک تیمم ریت کے ساتھ نہیں جائز جی، نا رماد استغفر اللہ، ایسو آگاہ لکڑاں بالیاں نے نا، بال کے تو سوا ہو گئی، اس سوا کے ساتھ تیمم سوال ہو رہا ہے نا، نہیں جائز، باوجود ہے کہ رماد اس کو دوبارہ جلائیں تو جلے گی نہیں، اور نہ یہ دوبارہ رماد بنے گی، جڑی ایک باری سوا بن چکی ہے دوبارہ، تب اس پر تعریف سچی آ رہی ہے، اس پر تو سوا سے تیمم ہونا چاہیے، لیکن تو اس کا جواب۔ اور اسی طرح یہ جو سوا بن چکی سواگاہ، یہ نرم بھی نہیں ہوتا آگ میں ڈالیں اور پانی بھی، اور جڑی سوا بن گئی لکڑاں دی انہوں پہ آگ لاؤ کچھ بھی نہیں ہوندا، کہ ہوندا کچھ بس جی، جو ایک مرتبہ مر گیا وہ دوبارہ نہیں مرتا جی، بس پھر ہمیشہ کی زندگی اس کو مل گئی ہے۔ تو مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ رماد محترق ہے جی، کہ یہ کیا ہے؟ جلائی گئی ہے، صرف اتنی لفظ ہے، اس لیے کہ یہ شے تحقیق اس نے قبول کیا کس کو؟ جلنے کو، اگرچہ نہیں باقی قابل جلنے کے بعد اس کے کہ اس کو قبول کر چکی ہے، ایک مرتبہ جل چکی ہے، جل کر یہ خاص سوا بنی ہے، سواگاہ۔ اور مراد بے قولی مالا یحترق سے وہ ہے جو نہ قبول کرے جلنے کو، نہ اب نہ اس میں صلاحیت ہو جی، اور یہ جو رماد ہے یہ تو بالفعل پہلے جلنے کو قبول کر چکی ہے۔ اچھا جی، من جنس الارض کی یہاں ایک بڑی بریک بات، لطیفہ پنجابی والا نہیں، لطیفے ہو، یہاں لطیفہ یعنی بڑی باریک بات ہے جی، اور یہ ویسے ہے بڑی عجیب گل، اللہ لطیف، لطیف اللہ کی صفت ہے،
اسی کے ساتھ تال گائیے تو لطیفہ ہے نا. تو یہ ہم جو لطیفے معنی کرتے ہیں، ہمارا ڈر تو ہے نا کہ لطیف اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے کہ کوئی نہیں مہربانی والا. اسی نال تیل آ کے تے اسی کہڑے کام چ استعمال کرتے ہیں. چلو یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، وہ یہ ہے، سنیں جی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کس کو؟ پھر وہ ثقیف ہو گیا، پانی جم گیا تو تکاثف منہ، تو پس ہو گیا وہ. اب یہ پانی جم کر مٹی بنا ہے جی. اچھا جی. اور وتلطف منہ، اور پھر نرم ہوا اس سے مٹی تو پس ہو گیا وہ. تو پھر نرم ہوئی اس سے تو پس ہو گئی وہ. تو گویا کہ پانی سب کی اصل ہے. ذکر کیا ہے اس کو مفسرون نے ذکر کیا ہے جی کہ انج کام بنیا، اور یہی منقول ہے کس سے؟ پس جب متاثر ہو گئی طہارت بالاصل، کون؟ تے مٹی کتوں بنی ہے؟ پانی جم گیا. جب متاثر ہو گئی طہارت اصل کے ساتھ تو منتقل ہو گئی، سنیں جی، اور قائم کی گئی مقام اس کے ہے. تو سوال ہے تو پھر ہر شے بچوں اگی ہے، اور نبات شجر وغیرہ اور معدنی جیسے لوہا وغیرہ، سمجھیں؟ معدنی جیسے لوہا وغیرہ، باقی دھاتیں، یہ نہیں ہے تابع کس کے؟ تاکہ ان کو بھی تیمم میں کس کے؟ اور نہ یہ تابع ہیں کس کے؟ حتیٰ کہ قائم ہو جائے مقام مٹی کے. محض وہ مرکب ہیں کن سے؟ یہ چاروں عناصر سے مرکب ہیں، یہ دھاتیں ساتیں ساری جو ہے، سمجھا جی؟ اس لیے جی. اچھا جی، کتراب کی شے، اور اسی طرح یاقوت، فیروزج، زمرد جی، سنگ مرمر، یہ سارے کیا ہیں؟ ان میں کیا ہے؟ تیمم. اتنے پالش وغیرہ نہ ملی ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے پتھر ہیں جو روشن ہیں جی، مدعا ہیں. اور نہیں جائز تیمم لؤلؤ کے ساتھ. لؤلؤ جڑا سمندر جو نکلتا ہے، بلاؤ وہ کی ہوندا ہے پیسا ہوا، یعنی ہوندا کدے سحق. پاؤڈر بنا دیو نا تے تاوی ہاں، تو جب مٹی چ ڈال جائے تو مٹی بھی آ گئی، یعنی سمندر سے جو نکلتے ہیں. اور زجاج، شیشہ جو بنایا گیا ریت سے اور شے آخر سے، اس پر بھی نہیں جائز. شیشے تو جائز نہیں ہے، شیشے پر تیمم جائز نہیں، دھیان کریں جی. اور پانی جو متجمد ہو گیا، پانی جم گیا، برف بن گیا، اس پر بھی کہو کہ یہ بھی پانی جم جو گیا ہے جی، مٹی بن گئی ہے. اور معدن پر بھی، مگر یہ چیزیں اپنے محل میں ہوں تو پھر یا مختلط بالتراب ہوں، باہر ہوں تو ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو تو پھر تیمم جائز ہے. تو جب یہ چیزیں جو ہے نا ساری اپنے معدن میں ہوں، ابھی نکالی نہیں ہیں، تو وہاں مٹی شٹی ملی جلی ہے تو وہاں تیمم جائز ہے جی، سمجھے ہی؟ اور جائز ہے تیمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، ہر اس شے کے ساتھ جو ہو جن سے ارض سے، جیسے مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور کلی اور سرما اور ہڑتال، اے بھی سرخ جی ہوندی ہے جی. جی سنیا جی. جائز ہے تیمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ ہر اس شے کے ساتھ جو ہو جن سے ارض سے، جیسا کہ مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور کلی
اور سرما اور ہڑتال. جی اس قسم کی اور چیزیں جو ہیں ساری جن سے زمین سے کتنی چیزیں وقال قال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يجوز الا بالتراب والرمل. بس. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں جائز تیمم مگر صرف دو چیزوں کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اور تو رجوع فرما لیا آپ نے اس سے کہ نہیں جائز مگر صرف کنہوں نے گل مک گئی. اور لا یجوزو جی کوئی نہیں ہے گا ہے نا. چلو جی. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں جائز کہ حلوہ نہیں کھانا جائز بھائی تیمم کی یار مگر مٹی کے ساتھ اور ریت کے ساتھ. تو رجوع کیا آپ نے پھر صرف مٹی کا ذکر کیا آپ نے. جی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما غیر یوسف اللہ زاد علیہ الرمل بالحدیث الذی رویناه. اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں جائز تیمم مگر مٹی ایسی مٹی جو اگانے والی ہے. جس مٹی وچوں کچھ ہے اگدی ہے نا وہ جیڑی نری تھور تے کلر ہے نا اوتھے بھی آندے نے جائز نہیں جی وہ نمکین جا ہوندا ہے جی. مٹی جو اگانے والی اگر جو بنجر چھڈی ہوئے لیکن اگانے صلاحیت اس میں ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے. اور یہ روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف مٹی جو باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتیمموا صعیدا طیبا. جی تو انہوں نے معنی کیا ہے طیب، صعید کا معنی تراب تے طیبن کا معنی منبت. سنیں جی بھئی پاک مٹی جو اگانے والی ہے، مٹی جو قول کیا اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہی تفسیر کی ہے کس کی؟ سعیدن اے. تو امام ابو یوسف نے فرمایا آپ سے بھی یہ روایت ہے لیکن مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے اس مٹی پر ریت کا حدیث کی وجہ سے جس کو ہم نے روایت کیا. وہ جو لوگ آئے تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ تو فرمایا علیکم انہیں اتنی وہ ریت چھڑ کے 10 میل دور جا کے سکی مٹی جا کے تیمم کر کے ہونا ہے جی بھی وہ ریت پر کرنا ہے جی اے وجہ جی سمجھا جی. او ویکھو قال ابن اگر تو کہے کہ صحابی کی تعویل حجت نہیں ہے حجت بالاجماع کہ صحابی جو تعویل کرے نا تو وہ بعد والوں سب کے لیے کیا بن جائے حجت بن جائے حدیث کی طرح. یہ بالاجماع ایسی بات نہیں ہے. سنا جی تو یہ تو آپ نے بیان کیا نا بھی یہ بعض خلاف فی مذہب ہی ان کے مذہب میں. جی میں کہتا ہوں کہ نہیں ذکر کیا صاحب دین اس کو بطور احتجاج بلکہ تعویل کہ ان کا اعتماد کس پر ہے شفافے کا کہ عبداللہ بن عباس کے قول پر گویا کہ کہا کہ مراد طیب سے یہاں اس لیے کہ اعتمال ہے طاہر اور طیب کے دو معنی ہیں طاہر بھی اور مگر یہ کہ منبت کیونکہ عبداللہ بن عباس نے بیان کی اس لیے کہ مراد لأن اس لیے کہ منبت تو مراد ہے کیونکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تیمم جائز ہے. بہرحال اگر مراد لیا جائے منبت سے مراد لیا منبت تو پس زہر ہے اور اگر کس سے طیبن سے مراد لیا جائے کیا تو پس اس لیے کہ وہ طاہر بھی شامل ہے کس کو اور منبت جب متیقن ہے تو پس اسی کو لیا جائے گا اور محتمل کو کیسے ایسا نہیں کیا جائے گا. حالانکہ تحقیق روایت کی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے مراد لیا طیب سے اور اگر نہ نقل کی جائے یہ بات آپ سے تو تب بھی ہم اس کے ساتھ شفافی کہہ رہے ہیں کہ ہم قول کر دیں کہ بھئی جو اگانے والی مٹی ہے تو اب تو ہمیں جب عبداللہ بن عباس سے جو
سید المفسرین نقل مل گیا ہے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. یہ شفافی کی دلیل وہ سمجھا. چلو جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر اگانے والی مٹی کے ساتھ. اور یہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی مٹی اگانے والی. اے شابہ سے قول کیا اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، مگر جناب ابو یوسف رحمہ اللہ نے اضافہ کیا اس پر ریت کا، اس حدیث کے سبب سے جس کو ہم نے روایت کیا ہے کہ وہ قوم آئی تھی. جی. اور فرمایا امام کتنا ہو گئے ٹائم؟ تیمم مگر مٹی منبت کے ساتھ. اور یہی روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی ترابا منبتا. قول کیا اس کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے زیادہ فرمایا اس پر ریت کا، اس حدیث کے سبب جس کو ہم نے روایت کی.